اب کتنی سادہ سی بات ہے کہ اللہ کریم نے کچھ جرائم ایسے ہیں جن کو قاضی کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ وہ شہادتیں لے کر اس جرم کے مطابق سزا دے۔ کچھ ایسے جرائم ہیں جو بہت شدید ہیں، جیسے قتل، زنا، چوری، ڈاکہ، ان کی سزائیں قرآن میں مقرر کر دی، انہیں حدود کہتے ہیں، مقرر کر دی۔ بڑی سخت سزا دی زانی کو کہ کوئی اس پر رحم نہ کرے اور سر عام اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ کتنی سخت سزا ہے، پھانسی دیتے ہیں تو بھی بندہ لمحے میں مر جاتا ہے، گولی مارتے ہیں مر جاتا ہے، تلوار سے گردن کاٹتے ہیں مر جاتا ہے، یہ پتھروں سے مار مار کر مارنا، بھگا بھگا کر، یہ بڑی سخت سزا ہے۔ اب جو سود ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا مقرر نہیں فرمائی، فرمایا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے اور سود کھانے سے باز نہیں آتا وہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب جس بندے کو اس اللہ کے اس حکم پر یقین ہے، کیا وہ اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے؟ تو یہ جو عام ہو گیا سود بندہ بندہ کھائے جا رہا ہے، چھوڑتے نہیں، ہیلے حوالے سے اسے حلال کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے فتویٰ لے لو، اس سے فتویٰ لے لو، اس سے فتویٰ، حالانکہ خود انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سود ہے۔ تو یہ ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جب ایمان نہ رہے تو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ نیکی کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اخروی فلاح کے لیے سنت کے مطابق عمل کرے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے کیا ہے۔ یہاں تو مقابلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سب سے بدترین شخص کون ہے، سب سے زیادہ کمینہ اور رذیل کون ہے دنیا میں؟ انہوں نے فرمایا جو صحابہ کبار پہ تنقید کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ان سے سیکھ کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو پہنچایا صحابہ کرام۔ جب صحابہ کرام مجروح ہوتے ہیں تو سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے، دین کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ جو صحابہ کرام پہ طنز کرتا ہے اس نے گویا دین کی بنیاد اکھیڑ ڈالی، اس سے برا شخص دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں کی اکثریت ایسی بد نصیب ہے کہ ایمان نہیں لاتے، ان باتوں پہ یقین نہیں ہوتا انہیں، اور اس برائی سے باز نہیں آتے۔ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ برائی کو جائز کروایا جائے۔ پھر ایسے مولوی بھی مل جاتے ہیں جو پیسے لے کر فتویٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا دونوں ایک جیسے ہیں، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو بندہ اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا؟ مذاہب باطلہ کی بنیاد بھی اسی بات پر ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، بتوں کو مانے، دیوی دیوتاؤں کو مانے، بالآخر ایک عظیم طاقت کو ماننا پڑتا ہے جو سب کی مالک ہے۔ اور جب وہ اپنی طرف سے رسومات بنا کر کہتے ہیں کہ یہ کرو تو اس پر اللہ راضی ہو، تمہیں اللہ یہ انعام دے گا، یہ کرو تو یہ دے گا، تو یہ بھی تو اللہ پر جھوٹ ہے۔ ایسے فتوے دینا جو شرعاً جائز نہیں۔ اب بعض علماء نے ہیلے حوالے سے سود کے جواز کے بھی فتوے دیے ہوئے ہیں، یہاں میرے پاس بھی کئی فتوے آتے ہیں
بینک والے لے آتے ہیں جی ہمارا تو بلا سودی بینک ہے اور یہ فتویٰ ہے فلاں مفتی صاحب کا۔ بھائی بلا سودی آپ کا کیسا ہے جبکہ اس میں آدھے سے زیادہ حصے قومی بینک کے، اور قومی بینک سارا سود پہ چلتا ہے، آپ کے 49% ہے، ان کے 51% ہے، تو یہ آدھے سے زیادہ میں سود اور آدھے سے کم میں سود کیسے نہیں ہے؟ یہ تفریق کیسے ہو سکتی؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہاں تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہمارا بلا سودی ہے جی، لیکن کرتے سود ہی پہ ہو، اور تمہیں بھی وہی قومی بینک جو ہے ہر بار وہی تمہیں بتاتا ہے کہ اتنے ریٹ طے کرو، تو وہ کر دیتے ہو، کبھی 2 روپے کم رکھ لی، کبھی 2 زیادہ۔ تو ان ہیلوں حوالوں سے تو نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم میں ہیرا پھیری جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بھی جھوٹ بولے۔ اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم۔ فرمایا یہ پتہ تو تب پڑے گا جب یہ لوگ پروردگار کے سامنے اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوں گے اور گواہ موجود ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ اللہ کے فرشتے تو گواہ موجود ہیں، خود بندے کے اعضاء، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان جلد، یہ گواہ بن جائیں گے کہ اس نے یہ کام ہم سے لیا، اس نے اللہ پر جھوٹ بولا، غلط کرتا تھا اور اس کے جواز کے فتوے بھی لے آتا تھا اور کہتا تھا یہ جائز ہے۔ تو فرمایا گواہ بھی موجود ہوں گے اور وہ ساری چیزیں بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی اور بتایا جائے گا کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا اپنے پروردگار پر۔ فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہوتی ہے رحمت سے کلی محرومی، کوئی کم یا زیادہ رحمت کا کوئی ذرا نصیب نہ ہونا لعنت ہوتی ہے، کہ رحمت الہی سے مکمل دور۔ تو فرمایا ایسے ظالموں پر جو اللہ کریم پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی لعنت ہوگی، اس لیے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ مذاہب باطلہ تو فرضی مذہب بنا کر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جھوٹے فتوے غلط فتوے دینے والے اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، ہیلے حوالے نکالتے ہیں اور چور دروازے نکالتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، در حقیقت یہ آخرت کے منکر ہیں، یہ آخرت کو انہوں نے مانا ہی نہیں۔ اگر آخرت پہ یقین ہوتا تو ہیلے حوالے کر کے برائیوں کے لیے جواز پیدا نہ کرتے۔ ان کا یہ عمل اس بات کا گواہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے۔